بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بردہ بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے سنا اور ان سے ان کے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2101۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچنا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2102۔ خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا، اور جس نے پچنا لگوایا اسے آپ نے اس کی اجرت بھی دی۔ اگر اس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز نہ دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2103۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک ریشمی جبہ بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2104۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر مورتیں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جوں ہی اس پر پڑی، آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں مورتیں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2105۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے تھے۔ اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2106۔ عبد الوہاب نے خبر دی، کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہو اختیار ہوتا ہے، یا خود بیع میں اختیار کی شرط ہو تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے۔ نافع نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی تو اپنے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2107۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو الخلیل نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہو معاملے کو باقی رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ احمد نے یہ زیادتی کی کہ ہم سے بحث نے بیان کیا کہ حمام نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر ابو طیاح کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی تھی تو میں بھی اس وقت ابو الخلیل کے ساتھ موجود تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2108۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے والے اور بیچنے والے کو بھی توڑ دینے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے فریق سے نہ کہہ دے کہ پسند کر لو، کبھی یہ بھی کہا کہ یا اختیار کی شرط کے ساتھ بھی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2109۔
صالح ابو الخلیل نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن حارث نے کہا کہ میں نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان کر دی اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2110۔